500 ارب کی اگر ہم سبسڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ، ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے عوام پہ، لیکن وہ پیسہ ہضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا۔ اور یہ جو ایک آخر میں انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی کہ ہم اکانومی کو کیسے ریوائیو کریں گے، اگر آپ نے وہ بجائے یہ سارے پیسے خرچ کر کے یہ ڈرامہ کرنے کے، میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں۔ زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے، آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے۔ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، ایک ان لافل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے۔ اتنی میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار، ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد بجائے یہ کہ لوگوں کے حالات بہتر کریں، یا جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے مہنگائی کے اوپر کوئی پلان لے کے آنا تھا، اور یا انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ 2 خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو بجائے وہ کرنے کے جو انہوں نے ہمارے سارا وقت 3.5 سال تنقید کرتے رہے کہ جی بہت مہنگائی ہے، لوگ پس گئے، ان کو سمجھ نہیں ہے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک، اور وہ کام یہ کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے، FIA کو تباہ، نیب تباہ، سارے جو سول سروس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے۔ تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی، اور وہ پلاننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئی پارٹیز، جو لانگ مارچز بھی کی، پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آ کے اپنے آپ کو NRO دے دیں۔ اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں، یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس، مہنگائی مارچ۔ اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی، کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی۔ اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، جو ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی تھی، اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا۔ اس کی وجہ تھی انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جس میں گروتھ ہوئی، ریکارڈ گروتھ ہوئی۔ اس کی وجہ ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر اور سروسز سیکٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر 2 سالوں میں 75% گروتھ میں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک IMF بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا، زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، یعنی فصلوں کے اندر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا، ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی، ان کے کتنے طریقے تھے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ۔ دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی، آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے۔ لوگ تکلیف میں ہیں۔ کدھر گئی بجلی؟ کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں؟ کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟
کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں، جو نہ 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. ہم یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، ایل این جی کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں، نہ ایل این جی کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا ہے. ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھے آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے، اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے، پٹرول بیچ رہے تھے، بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا، پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. آئی ایم ایف پریشر برداشت کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا؟ کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور این آر او لینے کے لیے، ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے آج دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی اب سب کے لیے درخواست ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے، ہمارا آئین حق دیتا ہے. انہوں نے